السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے شیعہ اور عقیدہ امامت کے سلسلے میں۔ ہم آپ کے سامنے یہ عرض کر رہے تھے کہ جو امامت کی گفتگو ہے وہ کس عنوان سے اس پر گفتگو کی جاتی ہے اور کس موضوع اور کس سائنس اور کس علم میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور کم و بیش بات واضح ہو گئی کہ ہمیں گفتگو امامت کو عقیدے میں اور علم کلام میں اور علم عقائد میں آ کر ڈسکس کرنا چاہیے۔ ایک اور بہت ہی واضح اور بہت ہی اچھی دلیل کہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی عنوان کو اگر یہ ہمیں طے کرنا ہو کہ یہ کلامی اور عقیدتی موضوع ہے یا فقہی موضوع ہے، تو اس میں آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے، یہ مسئلہ ذات خداوندی سے متعلق ہے یا افعال خداوندی سے متعلق ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پروردگار عالم کی ذات اور اس کے افعال سے ریلیٹڈ ہو تو اس مسئلے کو عقائد کے علم میں ڈسکس کیا جاتا ہے، علم کلام میں اس کو مورد بحث قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسا موضوع ہے کہ جو افعال انسان سے مربوط ہے، اور وہ جو مسئلہ ہے وہ انسانی افعال، انسانی ایکشنز اور جو ہمارے اور آپ کے افعال ہیں اس سے مربوط ہے، تو اس کو ہم آکے فقہ میں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا بعض علماء نے آ کر یہاں پر ایک گفتگو چھیڑی اور ایک بحث ہوئی کہ امامت کا جو موضوع ہے وہ فقہی ہے یا کلامی ہے۔ تو اب اس ملاک سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امامت کا جو موضوع ہے وہ فقہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کلامی ہے۔ کیوں کلامی ہے؟ کیوں علم کلام میں اور عقیدے میں اس کی گفتگو ہوتی ہے؟ کیوں اس کو ہم اصول دین میں قرار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ افعال خداوندی سے مربوط ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ افعال خداوندی سے مربوط ہے، تو اب یہاں پہ آ کے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ گروہ، وہ لوگ کہ جو امامت کو الیکشنز اور ووٹنگ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہم بنا سکتے ہیں کسی کو امام، اور ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام کون ہے، اپنے زمانے میں ہمارے درمیان امام کون ہونا چاہیے، تو وہ چونکہ اس گفتگو کو سمجھتے ہیں، اس موضوع کو سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل انسان حل کر سکتا ہے اور انسان اس مسئلے کا حل فراہم کر سکتا ہے، لہٰذا وہ آ کر اس کو کہاں ڈسکس کرتے ہیں؟ فقہ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر مبنائی اور ایک دم فنڈامنٹل جسے کہا جائے ڈیفرنس ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو بنانا چاہیے امام جو ہے وہ انسان معین کرے گا، لیکن شیعہ عقیدہ امامت یہ ہے کہ خداوند عالم جس طریقے سے رسول کو معین کرتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ امام کو بھی منسوب کرتا ہے۔ تو اب یہ جو شیعہ عقیدہ امامت ہے وہ یہ کہ امام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نصب کیا جائے گا، اللہ جو ہے اس کو بنائے گا، معین کرے گا، اور لوگوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ امام کو معین کریں۔ اور رسول اکرم کے بعد لوگوں نے اگر امام کو معین کیا ہے تو جو لوگ آ کر امام کو معین کر رہے ہیں وہ گویا اس کو افعال انسان میں مان رہے ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کا یہ کام تھا کہ وہ امام کو معین کرے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے افعال میں سے ہے۔ تو اب یہاں پہ دو نظریے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے نظریہ انتصاب، اور ایک نظریہ کیا ہے؟ نظریہ انتخاب۔ نظریہ انتصاب یعنی کیا؟ یعنی کسی کو اپوائنٹ کرنا۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، شیعہ عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام کو نصب ہونا چاہیے، منصوب من اللہ ہونا چاہیے۔ امام جو ہے وہ اللہ کی جانب سے نصب کیا جاتا ہے، معین کیا جاتا ہے۔ لیکن شیعوں کے مد مقابل جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ نظریہ ہے کہ اللہ منسوب کرے گا تو یہ افعال خداوندی میں سے ہے گفتگو، اور اگر یہ نظریہ ہے کہ نہیں انسان آ کر جو ہے وہ معین کریں گے تو یہ فعل جو ہے وہ چونکہ افعال انسان سے مربوط ہو جائے گا، لہٰذا اس کی بحث جو ہے وہ فقہ میں ہوگی۔ تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ گفتگو امامت فقہی بحث ہے یا کلامی بحث ہے۔ تو جو لوگ اس کو
پروردگار عالم کے افعال میں سے مانتے ہیں وہ اس کو عقیدہ اور کلام سے مربوط سمجھتے ہیں. اور جو لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ انسان خود جو ہے وہ امام معین کرے گا تو وہ لوگ اس گفتگو کو فقہ میں لے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. اب یہاں پر دو باتیں اور آتی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے ضروری ہے یہ کام ہو، تو اب یہاں پر دو نظریے اور سامنے آتے ہیں، دو اصطلاحیں ہیں گویا کہا جائے. ایک اصطلاح یہ ہے کہ واجب دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک اصطلاح یہ ہے کہ واجب علی اللہ اور ایک ہے واجب علی الناس. اگر یہ کہا جائے واجب علی اللہ تو واجب علی اللہ یعنی کیا؟ یعنی کوئی ایسا کام کہ جو اللہ نے انسانوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس کی حکمت، عدل اور اس کے لطف کے مطابق نہ کوئی کام ہو، جو کہ محال ہے. اگر اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں کام کرے، اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں چیز مہیا کرے، اس کے لطف کا تقاضا یہ ہے، قدرت کا تقاضا اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فلاں کام کرے. اور جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ واجب علی اللہ، تو پروردگار عالم قرآن مجید میں بھی اس طریقے سے اپنے لیے اشارہ کرتا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، کہ تمہارے پروردگار عالم نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، یعنی اپنے اوپر واجب کر دیا ہے. تو پروردگار عالم خود اپنے لیے ارشاد فرما رہا ہے. یا اس طرح فرمایا کہ انا علینا للہدی، کہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہیں وہ راستہ فراہم کریں. تو اس کو کہتے ہیں واجب علی اللہ. انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، جس طریقے سے اس نے ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کیا یہ واجب علی اللہ تھا. حکمت کا تقاضا تھا کہ ہدایت کے سلسلے کو نبوت کی شکل میں انسان تک پیش کیا جائے، اور نبوت کے سلسلے کے خاتمے کے بعد ضروری یہ تھا کہ اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے. کس شکل میں؟ امامت کی صورت میں. تو یہ واجب علی اللہ ہے. ٹھیک. ایک ہے واجب علی الناس. واجب علی الناس یعنی کیا؟ یعنی لوگوں کے افعال لوگوں پر واجب ہے، انسانوں پر واجب ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اچھے کام انجام دیں، برائی نہ کریں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ لوگوں کے افعال، لوگوں کا تقاضا یہ ہے، ان کی انسانیت کا، ان کے اچھے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھے کام کریں. تو اگر یہ کہا جائے کہ واجب علی اللہ ہے تو یہ گفتگو کلام میں آئے گی، اور اگر یہ کہا جائے کہ واجب علی الناس ہے تو یہ گفتگو فقہ میں آئے گی. تو یہ مختلف زاویے ہیں کہ جس کے ذریعے، اور دلیلیں ہیں بلکہ، کہ جس کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امامت کا جو ڈسکشن ہے وہ فقہی، تاریخی، سیاسی نہیں ہے، بلکہ اس کو علم کلام میں ڈسکس کرنا چاہیے. اور یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جو عقیدے سے وابستہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.